انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ایران امریکہ ڈیل پر خدشات۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ معاہدہ اس وقت عالمی میڈیا میں چھایا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ کہتے ہوئے اس کی تحسین کی جا رہی ہے کہ اب نائے ہرمز کے کھلنے سے پوری دنیا سکھ کا سانس لے گی، تیل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں گرنے سے مہنگائی کم ہو جائے گی، دنیا بھر کی سٹاک مارکیٹیں جتنی تیزی سے اوپر گئی ہیں اس سے عالمی سطح پر کاروباری سرگرمیاں بڑھیں گی۔ امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ تو رنگ بازی میں آپے سے باہر ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے 1979 کے بعد وہ کام کر دکھایا ہے جو کوئی بھی امریکی پریزیڈنٹ نہیں کر سکا۔ جب اس کارنامے کی تفصیل پوچھی جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ جواب دیتے ہیں کہ میں نے سٹریٹ آف ہرمز پر ایرانی قبضہ چھڑوا کر اب اسے اوپن کروا دیا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ یہ تو 28 فروری سے قبل ہی اوپن تھی، تو پھر آپ نے کیا اچیو کیا ہے؟ ٹرمپ کا جواب آتا ہے کہ میں نے ایرانیوں سے یورینیم انریچمنٹ رکوا دی ہے، ایران اب ایٹم بم نہیں بنا سکے گا۔ اسرائیل کو بھی اس یونیک معاہدے پر میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو اسرائیل ان کے سامنے 2 گھنٹے بھی نہ ٹھہر سکتا۔ پورے امریکہ میں بحث چل رہی ہے، یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یورینیم انریچمنٹ کو مخصوص حد تک روک دینے کا معاہدہ تو 2015 میں پریزیڈنٹ باراک اوباما نے کوئی ایک فائر کیے بغیر ایران سے منوا لیا تھا، جسے آپ نے 2018 میں پریزیڈنٹ بنتے ہی توڑ ڈالا۔ آپ کی اس حماقت کے باعث ایرانی رجیم کو یہ موقع ملا، وہ یورینیم انریچمنٹ کو اس بلائی سطح تک لے گئے جہاں سے ایٹم بم بنانا کچھ زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ اس تمام تر خرابی کے ذمہ دار تو خود آپ تھے، پھر یہ آپ کا کارنامہ کیسے ہو گیا؟ ایران امریکہ ڈیل سے زیادہ MOU کہنا مناسب ہوگا۔ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ایرانی رجیم کو اس پر پاکستان کا دل و جان سے ممنون ہونا چاہیے۔ پاکستان نے انہیں وہ کچھ دلوا دیا ہے اس بحث کے آغاز میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بلا شبہ اس میں ٹرمپ کی حماقتوں کے ساتھ ایرانی رجیم کی اپنی بھی ہمت ہے کہ وہ ٹرمپ کی کھوکھلی دھمکیوں کو خاطر میں لائے بغیر ڈٹ کر کھڑے ہوئے، اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے ٹرمپ کی بینڈ بجا دی۔ نہ صرف ٹرمپ کی بلکہ بشمول اسرائیل اس کے عرب اتحادیوں کو بھی تاک کر ایسے میزائل مارے کہ وہ آگے سے جوابی وار بھی نہ کر سکے۔ اور اب امریکہ کے ساتھ جو MOU سائن کیا گیا ہے اس کی 14 شقوں کا اگر 1 by 1 جائزہ لیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ٹرمپ نے انہیں پڑھے بغیر ہی امریکہ میں اس ناروا جنگ کے کارن اپنی ڈوبتی ساکھ کو بچانے کے لیے غیر مشروط سرنڈر کر دیا ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکی اتحادی عرب خلیجی ریاستوں کو اپنے میزائلوں سے جو نقصان پہنچایا ہے، امریکہ اس کا ازالہ 24 ارب ڈالرز کے منجمد ایرانی فنڈز یا ساسوں سے کرے گا۔ لیکن MOUs میں اس کے برعکس یہ کہا گیا ہے کہ کچھ شرائط کے تحت یہ خلیجی ممالک 300 ارب ڈالرز تعمیر نو کے لیے ایران کو مہیا کریں گے، جسے ایک طرح سے ہرجانہ ہی سمجھا جائے گا۔ سوال اٹھتا ہے کہ خلیجی عرب ممالک اس نو کا ہرجانہ کیوں بھریں گے؟ کیا انہوں نے ٹرمپ یا نیتن یاہو کو یہ کہا تھا کہ خواہ مخواہ کا پنگا لیتے ہوئے یکبارگی ایرانیوں پر دھاوا بول دو اور ان کے سپریم لیڈر کو مار ڈالو؟ جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اس کا خمیازہ بھی وہی بھگتیں۔ 24 ارب ڈالر کے منجمد فنڈز کے متعلق بھی متضاد باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگرچہ JD وینس اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ایرانیوں نے واضح طور پر یہ دکھایا ہے کہ یہ فنڈز انہیں واپس کر دیے جائیں گے، آدھے مذاکرات شروع ہونے سے قبل اور آدھے ماہ بعد۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے بھی ایرانیوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اگرچہ ٹول ٹیکس نہیں لگائیں گے مگر گزرنے والے جہازوں سے ترکوں کی طرح سروسز فیس ضرور وصول کریں گے۔ یورینیم افزودگی کے سلسلے میں بھی کوئی ایسی ٹھوس ضمانت نہیں دی گئی، نہ ہی انریچمنٹ کی کوئی حد یا مقدار مقرر کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے ایران اور امریکہ براہ راست مذاکرات کریں گے۔ ایرانی میزائل پروگرام پر بھی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی جس کا مطالبہ ٹرمپ کرتے چلے آ رہے تھے۔ لبنان کے ایشو کو بھی ایرانیوں نے اپنی ڈیل میں شامل کروا لیا ہے، حالانکہ یہ شق قطعی ناقابل عمل ہے۔ اسرائیل کی کسی ڈیل میں شمولیت کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حزب اللہ کی کسی کارروائی کا کوئی جواب نہیں دے گا؟ اس نوع کی بندش تبھی ممکن ہو سکتی تھی اگر خود اسرائیل کو بھی اس ڈیل کا لازمی حصہ بنایا جاتا۔ ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانیوں کے نزدیک حزب اللہ کی حیثیت اپنے وجود کی طرح بالکل ایسے ہی ہے جیسے افغان طالبان کے لیے TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کی ہے۔ ان پر حملہ وہ اپنے اوپر حملہ کی طرح محسوس کرتے ہیں، اور پھر بھلا اسرائیل سے یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا حق دفاع استعمال نہیں کرے گا، جبکہ اس سلسلے میں امریکہ اور یورپ کی حکومتوں سے بڑھ کر مغرب کی رائے عامہ ان کی پشت پناہ ہو۔ درویش اپنے یہ خدشات پورے اعتماد کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے کہ ٹرمپ کی یہ ڈیل یا MOUs قطعی ناقابل عمل ثابت ہوں گے۔ اس وقت ٹرمپ کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ کسی بھی شرط پر وہ ایرانیوں سے اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول چھڑواتے ہوئے جیسے تیسے جنگ بندی کو منوائے۔ بصورت دیگر امریکی پبلک اوپینین نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن میں اسے نکسن کی طرح وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوا سکتی ہے۔ ساری شیخیاں دھری کی دھری رہ جانی ہیں۔ ایرانیوں کو بھی ٹرمپ کی اس پتلی صورتحال کا ادراک تھا، اسی لیے وہ نہ صرف یہ کہ اس کی گیدڑ بھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائے بلکہ اپنی شرائط کو بہتر طور پر منوایا۔ اگرچہ اس ناروا جنگ میں کچومر ایرانیوں کا بھی نکل گیا ہے، اب
اب تعمیر نو کے لیے جان کے لالے انہیں بھی پڑے ہوئے ہیں، قیادت کا بحران بھی ہے، مسائل ہر دو اطراف ہیں، لیکن ٹرمپ کو اس ڈیل کے بعد بھی جو مشکلات پیش آنے والی ہیں ان کی قیمت نہ صرف ریپبلکن کو چکانی پڑ سکتی ہے بلکہ بعد جو بھی امریکی حکومت بنے گی اسے اور امریکی قوم کو چکانی پڑے گی۔ وقت کے ساتھ امریکہ میں یہ بحث مزید بڑھے گی کہ ٹرمپ نے ہمارے اور اسرائیل کے ساتھ کیا ہاتھ کر دیا ہے۔ امریکی عظمت کا کھوکھلا نعرہ لگانے والے نے امریکی عظمت زمین بوس کر دی ہے۔ اس سلسلے میں امریکی اہل سیاست و دانش کے ساتھ پریزیڈنٹ اوباما اور پریزیڈنٹ کلنٹن کے جائزے قابل ملاحظہ ہیں۔